امداد حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سب پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک وصحبہ۔ جی ہم جب بھی ہم کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت سے پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور جب آپ کا وصال ہوگا اور آپ بظاہر اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کے غلام دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف خطوں میں بیٹھ کر جو آپ پر درود بھیجیں گے تو کیا آپ درود سنیں گے؟ آپ درود یا آپ کو پہنچایا جائے گا فرشتوں کے ذریعے؟ تو سرکار نے جواب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا جو محبت سے پڑھے گا اس کا میں خود سنوں گا۔ جو محبت سے پڑھے گا اس کا میں خود سماعت کروں گا، اور جو ایسے ہی پڑھے گا اس کا فرشتے پہنچائیں گے۔ تو اس لیے محبت سے اگر کوئی پڑھے تو جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے قطار در قطار اترتے، 1 سال تک اس گھر کی، اس گلی کی، اس مسجد کی، اس مکان کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں جہاں اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ خوش نصیب ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ یقین جانیے جب سے میلاد پاک کا مہینہ آیا ہے ہم تو ہر روز رات کو 2 3 محفل ہیں۔ رات کو 1 بجے جو ہے وہ کھجور والی مسجد کے ساتھ محفل پاک تھی، اس کے بعد آج جلال میرج ہال میں ابھی بیان کر کے آئے تھوڑی دیر پہلے، یعنی ظہر سے پہلے وہاں تھے، اب یہاں ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں حضور کا ذکر گلے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر گلے کی بات ہوتی، آواز کی بات ہوتی تو رات کو میں نے 50 منٹ وہاں خطاب کیا، ایسے لگا جیسے گلا بند ہو گیا، لیکن حضور کے ذکر کے صدقے چل رہا ہے، حضور کے ذکر کے صدقے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی عباس صاحب کو، محترم حاجی اعجاز صاحب کو، محترم الیاس صاحب کو، محترم مزمل صاحب کو، اور باقی جتنے گھر والے ہیں جن کے نام مجھے آتے ہیں، جن کے نہیں آتے، اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے جو سرکار کے میلاد پاک کی محفل ہے نا، یہ قبولیت پہلے ہوتی ہے، محفل بعد میں ہوتی ہے۔ سرکار کی محفل کو، ہاں جی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ کچھ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بتانے والی ہوتی، کچھ تحدیث نعمت کے طور پر بتائی جاتی۔ یہ جو ابھی کل محفل پاک ہوئی درود پاک کی، کتنا درود پاک پڑھا گیا جی؟ 5 ارب 3 کروڑ اور کئی ہزار۔ اسی رات، تو اب آپ کے لیے خاص ہے جی، اسی رات بابا جمال، حضرت بابا جمال، انہوں نے خواب دیکھا۔ اگر بات میری غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، بابا جمال بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس نے صرف مجھے نہیں سنایا، کئی نمازیوں کو سنایا۔ کہتا ہے کہ جب سرکار کے درود پاک کی محفل ہوئی، کرم ہوا، اور کہتے ہیں میں نے حاجی محمد حسین صاحب کو خواب میں دیکھا، مرحوم کو،
کہتے ہیں سفید کپڑے پہنے ہوئے اور اتنے خوش ہیں، مسجد میں کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ جمال بابا اللہ پاک ہماری مسجد کو پورے لاہور میں مشہور کر دے گا اور یہ محفل پاک قبول ہے۔ تو جناب ہمارے جناب چودھری محمد حسین صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، ان کی بنیاد، تو دیکھیں وہ خوش ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ تو اسی خوشی کے سلسلے میں دیکھیں یہاں اس گھر کے اندر بھی محفل پاک ہو رہی ہے۔ مجھے 9 سال ہو گئے یہاں پر، کتنے؟ ہر سال جب میلاد کا مہینہ آتا تھا، چودھری صاحب بیمار بھی ہوتے تھے نا، آخری سالوں میں بیمار تھے، محفل باہر ہوتی تھی 12 ربیع الاول کو، یا پھر وہ محلے والے مل کر کرواتے تھے، وہ خود چل کر آتے تھے، کرسی پر بیٹھ جانا اور پھر خود اٹھ کر آقا کے نام پر نذرانہ پیش کرنا۔ تو میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا، شاید کوئی کہے کہ دیکھیں جی شاہ صاحب شاید اس لیے تعریف کر رہے ہیں، بھائی اس گھر کے تو میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ انہوں نے مجھے مدینہ پاک دکھایا، مجھے مکہ پاک دکھایا، اور میرا وعدہ ہے اگر اللہ نے مجھے بخش دیا، مجھے اس وقت تک میں عرض کرتا رہوں گا کہ جنہوں نے مجھے سرکار کی بارگاہ تک پہنچایا، یا اللہ ان کا پر بھی کرم فرما، ان پر بھی مہربانی فرما، ہم کٹھے جنت میں حضور کی میت ملا۔ اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے، اب ذرا اس کو سماعت کریں۔ اللہ پاک آپ سے کیا خطاب کر رہا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے النبی اولا، النبی بالمؤمنین من انفسہم۔ سننا ذرا، قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ سب کہیں صلی اللہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، بولو بھائی، اپنی جب اس کی باری آتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ نحنو اقرب من حبل الورید، کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ بولنا بھائی، شاہ رگ سے زیادہ قریب، مصطفیٰ جانوں سے زیادہ قریب، اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے کرم، میرے فضل، میری عطائیں تمہارے اوپر ہر وقت ہیں، میں تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں، اور میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب، تمہاری جانوں سے بھی۔ اب اس پر کیوں فرمایا قبلہ محترم بھی جانوں سے زیادہ مصطفیٰ قریب ہیں اور شاہ رگ سے زیادہ؟ اس پر علماء نے، محدثین نے کلام کیا، انہوں نے لکھا کہ دیکھیں جان جو ہوتی، جان ہر انسان میں جان ہے تو وہ زندہ ہے، جان ہے تو شاہ رگ جب کٹتی ہے، یہ شاہ رگ ہے، یہ کیا ہے؟ شاہ رگ ہے۔ جب شاہ رگ کٹتی ہے کم از کم 3 کتنی جی نسیں آپ کاٹتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، جانور کاٹتے ہیں، خون بہتا ہے، لیکن جان ابھی نہیں نکلتی۔ چھری چلی، خون نکلا، ابھی وقت لگے گا، وہ ٹھنڈا ہوگا، اس کی روح جو کیا ہوگی؟ جان۔ یہ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندو، میں تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں۔ اگر تم مجھ سے دور ہو گئے، بھول چوک ہو گئی، کوئی گناہ کر بیٹھے، یاد رکھ لو میں تمہیں ڈھیل دوں گا، موقع دوں گا، واپس پلٹنے کا موقع دوں گا، توبہ کا موقع دوں گا، اپنے کرم کے دروازے کھولوں گا۔ اگر تم مجھ سے دور بھی چلے گئے تو میں کہوں گا آ جا۔ کیا کہوں گا؟ جب رات ہوگی میں اپنی چادر رحمت پھیلا دوں گا، میں کہوں گا آ جا بندے، تو روٹھ گیا ہے، تو میری رحمت سے دور ہو گیا ہے، لیکن میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کتنا پیار کرتا ہوں؟ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 20 سال تک کیا جی اللہ کی عبادت کی، کوئی نافرمانی نہیں کی۔ جب 20 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، نافرمانی نہیں کی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی،
تو ایسا نہ کر لوں کہ 20 سال ذرا موج میلہ کر لوں، نافرمانیاں کر لوں، گناہ کر لوں، پھر وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ امام غزالی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ وہ 20 سال تک گناہ کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ جب 20 سال گزر گئے تو عمر کتنی ہو گئی؟ بولو بھائی، بولو۔ یہ داڑھی سفید ہو گئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، آئینے کو دیکھا، جب آئینوں کو دیکھا داڑھی کے سفید بال نظر آئے، جب داڑھی کے سفید بال نظر آئے تو دل میں حیا آ گئی، اللہ سے حیا آ گئی۔ کہا مولا 20 سال تک میں تیری عبادت کرتا رہا، پھر میں نافرمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ باری تعالیٰ 20 سال تک میں نے نافرمانی کی ہے، اگر اب میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ کیا کرے گا جی؟ معاف۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، میرے بندے میں تو گناہگار کا انتظار کرتا ہوں، اگر کوئی گناہ اتنے کر لے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ کر لے کہ آسمان کو چھو جائیں، پھر وہ ایک بار کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو معاف کر دیتا ہوں۔ میں کیا کر دیتا ہوں؟ اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں شاہ رگ کے، جیسے شاہ رگ کاٹ دیں تو وقت لگتا ہے، موقع ملتا ہے، پھر جان نکلتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے 70 ماؤں سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ جب بھی تیرا دل کرے میرا دروازہ کھلا ہے، جب تک تیری موت واقعہ نہیں ہو جاتی میں اپنی توبہ کا دروازہ تجھ پر کھلا رکھوں۔ لیکن دوسرا فرمایا، وہ کیا؟ فرمایا میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے قریب ہے۔ شارک کٹے وقت لگتا، کیا لگتا ہے؟ جان نکل جائے موقع، اپنا وقت دوں گا، لیکن اگر میرے محبوب کی نافرمانی کر لی، محبوب سے دور ہو گئے، محبوب کی سنت سے دور ہو گئے، محبوب کی محبت سے دور ہو گئے، محبوب کی اطاعت سے دور ہو گئے، محبوب کی غلامی سے دور ہو گئے، اپنی بندگی میں، میری بندگی میں کوئی کمی کوئی کوتاہی آ گئی تو معافی دے دوں گا، لیکن اگر محبوب کے بارے میں ذرہ برابر بھی، تنکے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، محبوب سے دور ہو گئے تو میں موقع نہیں دوں گا۔ موقع اس لیے فرمایا گیا، میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، اس لیے اللہ پاک نے 2 طرح کے حق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ ایک حقوق العباد، حقوق العباد میں کیا ہے؟ ماں کا حق کیا ہے؟ اسے خوش کر لو، اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ باپ کا حق خوش کر لو، اس کی رضا میں اللہ کی رضا۔ چچے کا حق باپ کے برابر، خالہ کا حق ماں کے برابر، ماموں کا حق ماں کے برابر، رشتہ داروں کا حق، رشتہ داروں کا، سب کو حق دو، سب کو۔ ماں کا پھر کس کا حق ہے؟ پھر کس کا ہے؟ لیکن سب سے زیادہ بڑا حق کس کا ہے اس کائنات میں؟ سنیں میری سبق، وہ ہے جان کا۔ کس کا؟ جان پہلے، پھر ماں، پھر کیا ہے؟ باپ ہے، پھر باقی بہن بھائی رشتہ دار ہے۔ ادھر جان ہے، جان پر کسی کو فوقیت حاصل سوائے ایک ہستی کے، سوائے، فرمایا کہ جیسے تجھ پر اللہ نے حق رکھے ہیں، جان کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن جان کے اوپر بھی کسی کا حق ہے۔ باری تعالیٰ وہ کس کا ہے؟ فرمایا ایک میرا حق ہے، میری راہ میں جان دو شہادت ملے گی، اور دوسرا میرے مصطفیٰ کا حق ہے۔ دوسرا کس کا حق ہے؟ اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان وہ اپنی جان سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ کریم آقا سے محبت کرتے تھے، ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، مال سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے۔ ارے سب کچھ وہ کہتے تھے حضور ہماری تو بہار آپ سے ہے، ہماری تو بہار آپ سے ہے،
یہیں پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہاتھ پکڑا. حضور کا کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بہت پیارے ہیں. آپ مجھے، سرکار نے فرمایا کتنا پیارا ہوں؟ کہا حضور بس جان کو چھوڑ کر، جان کو، باقی آپ پیارے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. فوراً سمجھ گئے، دوبارہ ہاتھ پکڑا، کہا عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آقا نے فرمایا کہ عمر سن، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اس لیے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سب سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنی دولت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، ورنہ سے اجمعین، حتیٰ سے لوگوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر. حضور اب استدلال سنیے. جب بیٹے سے بھی زیادہ پیارے کون ہیں؟ بولو یار، بولو نا. باپ سے بھی زیادہ پیارے، ماں سے بھی زیادہ پیارے. پھر اپنے بیٹوں کی سالگرہ ہر بار کرو، کوئی فتویٰ نہ لگے، کوئی مال آپ جتنا خرچ کر لیں کوئی اعتراض نہ ہو. جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، کروڑوں بیٹیوں جس پر قربان، کروڑوں بیٹے قربان، مائیں قربان، عزتیں قربان، جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی، اس کی خوشی پر فرمایا اگر تم اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو، ساری کائنات بھی خرچ کر لو، پھر بھی میرے آقا کی آمد اور میرے آقا کی شان برا اور برا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہوا خیر مما یجمعون، تم جتنا بھی خرچ کر لو، وہ جتنا تم نے خرچ کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حضور کا میلاد مناتے تھے؟ پہلی بات سن لے، میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی پیدائش کا، حضور کی آمد کے تذکرے، تاجدار کائنات کے ذکر کے تذکرے. رب کعبہ کی قسم، صحابہ کرام خود اپنے گھروں کے اندر حضور کی آمد کے تذکرے بھی کرتے تھے. نہ صرف حضور کی آمد کے تذکرے، باقی جو انبیاء گزرے ان کی آمد کے تذکرے بھی کرتے تھے. وہ محفلیں بھی سجاتے تھے، وہ نعتیں بھی پڑھتے تھے، وہ لنگر بھی تقسیم کرتے تھے، وہ آقا کو بھی بلاتے تھے، اور آقا کو بلا کر حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے. وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وہ حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، جس میں ذکر ہوتا تھا حضور ایسے آئے کہ اللہ نے حضور جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، اور اللہ نے حضور کو ایسا بنایا کہ ہر عیب سے حضور کو پاک کر دیا. یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کے سامنے خود صحابہ کرام نعتیں پڑھتے تھے اور میرے حضور سنتے تھے، میرے حضور. اور پھر وہ یاد کرو جب حضرت جابر، کون جی؟ حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ اپنے گھر میں، جیسے آج حاجی صاحب نے، جناب محترم حاجی صاحب نے، الیاس صاحب نے، مزمل صاحب نے، حاجی محمد حسین صاحب کے گھر میں یہ آقا کے ذکر پاک کی محفل پاک سجائی ہے. صحابہ کرام اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور ہمارا دل کر رہا ہے، آقا ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے گھر میں آئیں، ہم لنگر بھی پکائیں، آپ کے غلام بھی ساتھ ہوں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا. حضور آپ بھی آ جائیں ساتھ، اپنے 7-8 غلام لے آئیں. گھر چھوٹا ہے، آٹا گھر میں جو لنگر ہے وہ بھی اتنا ہی ہے کہ 7-8 بندے جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں. حضور ذرا آ جائیں. کیا گھر میں تھا؟ کہتے ہیں 1 سا آٹے کا تھا. کتنا جی؟ ایک بکری تھی. کیا تھی؟ ایک بکری. وہ 7-8 بندے اس کو کھا سکتے تھے. انہوں نے کہا اس کو ذبح کرتے ہیں اور حضور کو بلاتے ہیں، اور آقا کو بلا کر آقا کے غلاموں کو لنگر بھی کھلاتے ہیں.
اور ساتھ حضور بیٹھیں گے، ذکر بھی ہو جائے گا، ذکر بھی۔ حضور نے دعوت قبول کر لی، اور آپ نے صرف 7-8 بندے ساتھ نہیں لے کر گئے، آپ نے 1500 صحابہ اکرام کو دعوت دی۔ آواز دی کہ اے میرے صحابہ، جی حضور، آؤ جابر کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ جابر کے گھر میں کیا ہے بھائی؟ اب کیا ہوا؟ حضرت جابر نے بکری ذبح کی۔ بکری، 2 بچے تھے آپ کے، 2 لڑکے تھے، کتنے؟ چھوٹے تھے۔ ان دیکھا ابو جی بکری ذبح کر رہے ہیں، بکری ذبح ہو گئی، آٹا گوندا گیا، آٹا آقا کے ذکر کی محفل ہونے لگی ہے۔ کس کے گھر میں؟ بولنا صاحب بھائی، کس کے گھر میں؟ حضور آ رہے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت بھی آ رہی ہے۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت جابر بلانے گئے، اور وہ جو چھوٹے بچے تھے نا، چھوٹے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، بڑا چھوٹے سے کہنے لگا، اتنا سمجھدار بڑا بھی نہ، اس نے کہا جیسے ابو نے بکری ذبح کی ہے، ہم ذرا بکری بکری کھیلیں، بکری بکری، تم بکری بناؤ، میں ذبح کروں گا، کہ پھر کام کے کوٹھے پر چلتے، چھت کے اوپر چلتے۔ چھری بھی لے گئے، چھری بھی، بولو بھائی، چھری بھی۔ ایک بکرا بن گیا، دوسرا ابو بن گیا، وہ جیسے بچے کھیلتے ہیں، اس نے چھری چلا دی، اللہ اکبر۔ جب چھری چل گئی، خون کا فوارہ نکلا، خون کا، جو چھری چلانے والا وہ بھی بچہ تھا، جو ذبح ہونے والا تھا وہ بھی بچہ تھا، وہ بھی ڈر گیا، وہ نیچے ڈرنے کی وجہ سے پیچھے ہوا، نیچے گر کر شہید ہو گیا، اور جس کا گلا کٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کی والدہ دیکھ رہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ میرے گھر میں تو حضور آ گئے، حضور آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ یہ تو ماتم بچ جائے گا، یہ تو سوگ ہوگا، لوگ روئیں گے کہ میرے بچے کیا ہو گئے؟ ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے، اور جو حضور کا جشن ہمارے گھر میں ہونے والا ہے، حضور کا ذکر ہونے والا ہے، وہ منقطع ہو جائے، ایسا کرتی ہوں، بڑی وہ صابرہ تھی، بڑی صابرہ تھی، ایسا کرتی ہوں، ان کو اٹھاتی ہوں، کمرے میں لے جاتی ہوں، ان پر کپڑا ڈال دیتی ہوں، جب حضور آ جائیں گے، ذکر ہو جائے گا، لنگر کھا چکے، 2 کھا لیں گے، اس کے بعد عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمارے بچے اس طرح یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے ہم حضور کو نہیں بتائیں گے، اس لیے تاکہ جو ہم آقا کا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا ہوا ہے، جو حضور آ رہے ہیں، کہیں اس میں خلل نہ پڑ جائے۔ ایسا کوئی عاشق دیکھا ہے؟ اب بولو تو سی آئی صاحب، ایسا ہی کیا، حضرت جابر کو بھی نہیں بتایا۔ اب وہ لینے گئے ہوئے، حضور 1500 صحابہ کرام کی جماعت لے کر آ رہے ہیں، آگے آگے حضرت جابر ہیں، خوش ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ حضور نے وقت دے دیا، آقا نے ٹائم دے دیا، حضور کی محفل گھر میں ہوگی، ساتھ دکھ بھی ہے، کروتے بھی ہیں، غم میں ایک بوجھ ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ کہ لنگر کم پکایا ہوا ہے، 7-8 بندوں کا لنگر، ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہوئی ہے، حضور تو سب کو لا رہے ہیں، سب کو لا رہے ہیں۔ یہی روتے روتے گھر میں داخل ہوئے تو آگے زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ جابر کیوں رو رہے ہو؟ آقا نے وقت نہیں دیا؟ کہا نہیں، حضور نے وقت تو دے دیا۔ فرمایا غم کس بات کا ہے؟ کہا ہم نے عرض کی تھی کہ حضور 7-8 بندے لانا، حضور تو 1500 کو لا رہے ہیں، حضور تو اس بیوی نے کہا، زوجہ نے کہا کہ جابر آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ حبیب خدا ہیں، وہ حبیب خدا ہیں، جو لا رہے ہیں وہ انتظام بھی کریں گے، وہ کھلائیں گے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ادھر میرے مصطفیٰ حضرت جابر کے گھر میں داخل ہوئے، ادھر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا۔ وہ کہنے لگے سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آج ہمارے گھر حضور آ گئے، خوشیوں کا سما ہے۔ سب دوڑ کر آ رہے ہیں، ملے دار مبارکباد دے رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، جی حضور، وہ بکری ذبح ہو گئی؟ جی حضور ہو گئی۔ آٹا کدھر ہے؟ موجود ہے۔ فرمایا لے آؤ، ہنڈیا بھی لے آؤ جو پکا ہے سالن، اور آٹا بھی
لے آؤ۔ سرکار نے اپنا لعاب نکالا، ادھر آٹے میں ڈال دیا، ادھر ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب اس میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ فرمایا جتنے لوگ آئے انہیں کھلاتے جاؤ، کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، کسی چیز کی کمی۔ سالن پک گیا، کھانا پک گیا، ذکر ہو گیا، صحابہ کرام تذکرے کرنے لگے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سنو، میں تذکرہ کرتا ہوں احمد مصطفیٰ کا۔ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو اس زمین پر کچھ نہ تھا، اس زمین پر کچھ نہ تھا۔ اللہ نے حضور کے صدقے یہ ساری بہاریں رکھی ہیں، اللہ نے حضور کے صدقے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ذکر جب مکمل ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اب بھی دسترخوان لگ جائے۔ اب جب دسترخوان لگنے لگا تو میرے آقا نے فرمایا جابر، جی حضور۔ فرمایا پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ، دونوں بیٹوں کو۔ وہ گئے اپنی زوجہ کے پاس، کہا بیٹے کدھر ہے؟ ابھی زوجہ نے حضرت جابر کو بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو باہر گئے ہیں، آپ حضور سے فرمائیں کہ شروع کر لیں، آپ لنگر شریف تناول فرما لیں، صحابہ اکرام سے بھی کہیں، بچے باہر ہیں۔ اس وقت حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہا کہ حضور آپ تناول فرمائیں، غلاموں کو بھی اجازت عطا فرمائیں، بچے بار۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے رب نے حکم فرمایا، میرے رب نے۔ اس وقت تک یہاں کوئی بھی کھانا تناول نہیں فرمائے گا جب تک تیرے بچے آ کر ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، کھائے نہ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا حضور آپ تناول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ، دوبارہ زوجہ کے پاس گئے، جا کر وہی بات کی، وہ رونے لگ گئی۔ کہا بیچارہ کچھ نہیں، بتا دیں حضور ایسے ہوا تھا کہ جب بکری ذبح کی، بچے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس طرح کھیلنا شروع کیا اور دونوں بچے جو تھے وہ شہید ہو گئے، دونوں بچے۔ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے فرمایا ہاں یہی مجھے اللہ نے بتایا، یہی اللہ نے پیغام بھیجا، جاؤ دونوں بچوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے دعا کرنا میرا کام ہے، اور اس ذکر کی محفل کے صدقے ان بچوں کو زندگی دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ حضرت جابر گئے، دونوں بچوں کو اٹھا کر لائے، سرکار کی بارگاہ میں دونوں بچے رکھے گئے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا اے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 بندے زندہ کرنے والے، اے حضرت عیسیٰ کی دعا سے کئی مردوں کو زندہ کرنے والے، باری تعالیٰ آج تیرا محمد دعا کر رہا ہے، دعا کرنا محمد کا کام ہے، زندگیاں دینا تیرا کام ہے، زندگیاں دینا۔ فرماتے ابھی حضور نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، اللہ پاک نے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندگی عطا فرما دی۔ دوستو جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے، ذکر تاجدار کائنات ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں حضور کا ذکر ہو جائے اللہ وہاں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں نے عرض کیا کہ وہ حضور کے ذکر پاک کی محفلیں سجاتے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، اور یاد رکھ لیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں جب ان پر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر حضور ان پر اپنی توجہات کرتے ہیں، نظر رحمت کرتے ہیں، اور حضور اپنی رحمت کے صدقے وہ جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر آئے ہیں، اس کے صدقے اللہ پاک سب پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا تذکرہ کر لیں حضرت امام بصری کا۔ بیمار ہو گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ کیا ہوا؟ فالج ہو گیا تھا، فالج۔ بڑے طبیبوں کے پاس گئے، علاج ہو جائے، کئی سال بیمار پڑے رہے، مختلف طبیبوں کے پاس جاتے رہے، کہیں سے شفا، بولو بھائی کہیں سے شفا۔ ایک رات دل میں ارادہ کیا، ہر ایک کو دیکھ لیا لیکن کہیں سے شفا۔ اب ذرا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور کی نعت لکھتا ہوں، نعت لکھ کر، قصیدہ لکھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میری مدد ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ کیا لکھتے ہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پڑھیے مولا یا صلی
سلم دائماً لا حبیب خیر الخلق کل. لکھتے ہیں محمد سید الکونین باساکا. علماء نے لکھا ہے جہاں یہ پڑھا جائے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر پانی پر پھونک دو، اللہ پاک سے دے دے گا، بیماری کو دور کر دے گا. جو پانی پیے گا اللہ اسے شفا دے دے گا. محمد سید الکونین باساکالین والفریقین من عرب وامل. لکھتے گئے. کتنا لکھا جی؟ 200 اشعار. کتنے جی؟ 200 اشعار لکھ ڈالے. رات ہوئی، دنیا سو گئی، سب کی آنکھ لگ گئی. امام بصری کی آنکھ ایسی لگی، ادھر سوئے ادھر تاجدار کائنات خواب میں آ گئے. سرکار نے فرمایا اے شرف الدین، وہ جو قصیدہ لکھا ہے ذرا وہ تو سنا. وہ تو کہا حضور میں تو بیمار ہوں. کیا ہوں؟ میرا ہاتھ فالج زدہ ہے. آپ نے فرمایا وہی تو ٹھیک کرنے آیا ہوں. وہی تو پڑھو ذرا. وہ پڑھتے مولا یا حسل دائماً. وہ پڑھتے گئے، حضور سنتے گئے. پھر آقا نے اپنی چادر عطا فرمائی. کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اسے اپنے جسم پر پھیرو. کیا پر پھیرو بھائی؟ کیا کہاں پر بھائی؟ جیسے پھیرتے گئے بیماری دور ہوتی گئی، فالج دور ہوتی گئی. فرماتے ہیں جب فالج دور ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آنکھ کھلی تو ہر طرف سے خوشبو آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی جی؟ دیکھا تو چادر مبارک جو حضور خواب میں عطا فرما گئے تھے وہ پاس پڑی ہوئی ہے. خوش ہو گئے. کئی سالوں کے بعد باہر نکلے گھر سے. لوگ حیران تھے کہ کون سا طبیب آ گیا، کون سا حکیم آ گیا. ایک رات میں شرف الدین امام بصری کو اللہ نے شفا عطا فرما دی. جب باہر نکلے نا تو بازار میں ایک درویش ملا. اس نے کہا امام ایک عرض کرتا ہوں. کہا جو رات والا وہ قصیدہ تو سناؤ جو حضور کو سنایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو خواب کا قصہ ہے، خواب کی بات ہے. وہ تو خواب میں حضور آئے تھے. فرمایا ہاں آپ خواب دیکھ رہے تھے اور میں حقیقت میں حضور کو دیکھ رہا. تو جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، وہاں ایسا بھی کرم ہو جاتا ہے. پھر سنیے، پھر حضرت شیخ شرازی رحمت اللہ علیہ. کون ہے جی؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. جب وہ قلم اٹھاتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بحسنت جمیع. 3 فقرے. کتنے لکھے جی؟ 3 شعر جو تھے 3 سطریں لکھ لی تھی، چوتھی ذہن میں نہیں آ رہی. چوتھی کیوں نہیں؟ بڑے ذہین تھے، کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کرم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. رات ہو گئی، جب دنیا سو گئی تو سرکار خواب میں آ گئے. کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا سعدی جی حضور. فرمایا وہ جو اشعار لکھے ہیں نا وہ تو سناؤ. حضور وہ تو نامکمل ہیں، ادھورے ابھی. 3 سطریں لکھی ہیں. فرمایا پڑھو نا. وہ پڑھنے لگے. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بحسنت جمیع. آگے حضور فرماتے سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. اب آخری بات کیا جی؟ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی حاجی صاحب یہ آپ کے لیے خاص ہے. مولانا عبد الرحمن حضور کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ ہر وقت روتے تھے. کہتے مولا مدینہ دکھا. کیا دکھا؟ وہ کوئی مجھے مدینہ بھیج دے، مدینہ دکھا. اس وقت لوگ پیدل جاتے تھے. کیا جاتے تھے؟ اب یہ بھی قافلہ جا رہا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ادھر گورنر مدینہ نے خواب دیکھا. خواب میں گورنر مدینہ نے دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟
فرما رہے ہیں کہ اس کو روکو. کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو روکو، یہ مدینے آ رہا ہے، اس کو روکو. گورنر مدینہ اٹھا، صورت دیکھی تھی خواب کے اندر جو سرکار نے دکھائی تھی، کہنے لگے خواب ہے. کیا ہے؟ پھر آنکھ لگی، پھر خواب آیا، اس کو روکو، اس کو. تو گورنر مدینہ نے آرڈر کر دیے، کہا کہ یہ جو نامی بندہ ہے، کیا نام ہے؟ عبد الرحمن جامی، اس کو نہ آنے دیا جائے، اس پر پابندی ہے، یہ نہیں آ سکتا، اس پر کیا ہے؟ بین ہے، پابندی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ مولانا عبد الرحمن جامی ایک چرواہے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تو یہاں پھرتا ہے، اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر جاتا ہے دور دور تک، ایسا کر مجھے بھی اپنی بھیڑ بکریوں میں شامل کر لیں. میں کسی نہ کسی بہانے جا کر مدینہ پاک دیکھنا چاہتا ہوں، آقا کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کا در دیکھنا چاہتا ہوں. اب کیا ہوا؟ وہ بکریوں میں ایسے بن کر، کیسے بکریاں ہوتی ہیں، ریوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. ادھر پھر گورنر مدینہ کو خواب آتا ہے کہ میں نے کہا اس کو روکو، اس کو روکو، مدینے میں نہ آنے دو. اب دوبارہ آرڈر ہوتا ہے، بھائی اس بندے کو روکو، اس کو مدینے میں نہ آنے دیا جائے. دوبارہ فوجی جاتے ہیں، سپاہی جاتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے. گرفتار کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ گرفتار کر لیتے ہیں، اور گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیتے ہیں. یہ مدینے نہیں آ سکتا. ادھر بند کرتے ہیں، رات ہوتی ہے، آقا دوبارہ خواب میں آتے ہیں اور گورنر مدینہ سے کہتے ہیں یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ مجرم، یہ اپنا عاشق ہے، یہ اپنا، یہ مدینے آنا چاہتا ہے، مدینے آ کر میرا در دیکھنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. اگر یہ آ گیا تو میں قبر سے نکل کر اس سے ملاقات کروں گا، اس کو اپنا دیدار کرواؤں گا، اور جب میری قبر کھلے گی تب قیامت قائم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس لیے روکا گیا ہے کہ کچھ عاشق ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور بلا لو مدینہ میں، لیکن انہیں نہیں بلایا جاتا. اس لیے وہ اتنے عاشق ہیں، اگر وہ چلے جائیں تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی اس سطح پر آ گیا ہے، اس سطح پر آ گیا، اگر وہ آ جائیں تو میں اپنا دیدار عطا کروں. تو دوستو آج بھی وہ دیدار عطا کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک چودھری محمد حسین صاحب کے گھر پر اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے، ان کی قبر کو نور لنا نور فرمائے. ان کی والدہ محترمہ جو ہے ہمارے بھائی محترم عباس صاحب اور اعجاز صاحب اور ریاض صاحب اور چودھری مزمل صاحب، اللہ پاک ان کی والدہ کی قبر انور کو بھی روشن فرمائے. یہ جس طرح حضور کے عاشق ہیں، حضور کا میلاد کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے، مسجد کا خیال رکھنے والے، ہر طرح سے اللہ پاک نے دنیا میں ہر طرح سے خیر و عافیت کا نزول فرمائے، اور آخرت میں بھی حضور کی توجہات کا فیض عطا فرمائے. اگر کوئی بات اچھی